بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ احزاب کے رکوع نمبر 5 آیت نمبر 35 تا آیت نمبر 40 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پہلے ہم کر چکے ہیں۔ یہاں مشق میں سوال نمبر 1 ہے کہ اس سبق میں مسلمان مرد اور عورتوں کی کیا اوصاف بیان ہوئی ہیں اور ان کے لیے انہیں کس اجر کی نوید سنائی گئی ہے۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ رکوع کی ان آیات میں مومن مردوں اور عورتوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ کون کون سی صفات ہیں، اور اگر یہ صفات مومن مردوں اور عورتوں میں آ جائیں تو ان کو کیا انعام ملے گا، ان کا اجر کیا ہے، کس اجر کی خوشخبری انہیں سنائی گئی ہے۔ تو اس پر تو پہلے آیات میں واضح طور پر ہم بیان کر چکے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ ہے مومن مردوں کی صفات۔ سب سے پہلے اسلام پھر ایمان، کہ مسلمانوں میں اسلام ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ اسلام اور ایمان میں فرق بھی پہلے میں واضح کر چکا ہوں کہ اسلام ظاہری انقیاد اور تابعداری کو کہا جاتا ہے اور ایمان دل کی یقین کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے والقانتین والقانتات، مومن مرد اور عورتوں کی یہ صفت اس رکوع میں اور اس آیت نمبر 35 میں بیان کی گئی ہے۔ والقانتین والقانتات، کہ مومن مرد اور عورتیں وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور فرما برداری کرتے ہیں۔ تیسری صفت جو بیان کی گئی ہے والصادقین والصادقات، کہ مومن مرد اور عورتیں وہ ہوتے ہیں جو اپنے قول اور عمل میں سچے ہوتے ہیں، جس طرح وہ بات کرتے ہیں اس طرح بھی عمل بھی کرتے ہیں، تو اپنے قول و فعل کردار میں سچے ہوتے ہیں۔ والصابرین والصابرات، اور مومن مرد اور عورتیں وہ ہوتے ہیں جو مشکل حالات میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ صبر کی پھر 3 قسمیں ہیں جو صبر و شکر میں پہلے موضوعات مطالعہ میں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، کہ مصیبتوں پر بھی مصیبت کے وقت صبر کرنا، اور عبادتوں میں جو مشقت اٹھانا پڑتا ہے وہ اس پر بھی صبر کرنا، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر کی تیسری قسم ہے۔ تو والصابرین والصابرات، مسلمان مردوں اور عورتوں کی یہ ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ ان میں صبر کا مادہ ہوتا ہے، وہ صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ والخاشعین والخاشعات، آگے اس کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ ان میں عاجزی ہوتی ہے۔ مسلمان مردوں اور عورتوں میں عاجزی ہوتی ہیں، تکبر سے وہ پاک ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اپنا ماتھا زمین پر رگڑتے ہیں اور عاجزی کی باتیں کرتے ہیں، تکبر کی باتیں نہیں کرتے۔ والمتصدقین والمتصدقات، مسلمان مرد اور عورتوں کی یہ بھی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال کو صدقہ کرتے ہیں، وہ غریبوں کی اور محتاجوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے مال کو صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ والصائمین والصائمات، اسی طرح مومن مرد اور عورتوں کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، فرض روزے رمضان کے رکھتے ہیں، ان کے علاوہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت روزے ہیں، ایام بیض، ہر ماہ میں 3 روزے ہیں، شوال کے روزے ہیں، محرم کا روزہ ہے اور عاشورہ کا، یہ ان روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور مومن مردوں کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے اور عورتوں کی بھی کہ وہ اپنے آپ کو ناجائز کاموں سے روکتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، غلط جگہ میں اس کو استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ان کی ایک اہم صفت ہے جس سے معاشرے میں برائی کا اور بے حیائی کا قلقمہ ہوتا ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور مومن مرد اور عورتوں کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہوتے ہیں، موقع اور محل کی جو دعائیں ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے نام کو لے کر ان کے زبان ہر وقت تر ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور دوسری جو ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، مثلا کھانا پینے کی دعائیں ہم کرتے ہیں، اور قضاء حاجت، باتھ روم میں جانے کے وقت اور نکلتے وقت، اسی طرح سوتے وقت، اٹھتے وقت، بازار میں جاتے وقت جو مصنوعی کلمات ہم پڑھتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو مومن مرد اور عورتوں کی یہ صفت یہ ہونی چاہیے، ایک صفت کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی دوسری آیات میں فرماتے ہیں کہ ان کے جو کاروبار ہے، کاروبار کے وقت بھی وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ اور نوید اور خوشخبری ان کے لیے یہ سنائی گئی ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ یہ صفات اپنے اندر لائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت اور
بخشش کا عطیہ عطا فرمائے گا، اور اجر عظیم جو جنت کی شکل میں ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ ان آیات میں مومن مردوں اور عورتوں کی یہ صفات بیان کی گئی ہے۔ آگے سوال نمبر دوسرا ہے، آگے دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز ہونا چاہیے؟ کہ جب اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور رسول کا کوئی حکم سامنے آ جائے تو اس وقت مومن مرد اور عورتوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ان آیات میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ، کوئی حکم مومن مرد اور عورتوں کے سامنے آ جائے تو پھر وہ اپنی خواہش کو چھوڑتے ہیں۔ مومن مرد اور عورتوں کی یہ صفت ہونی چاہیے، ان کے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی خواہش کو چھوڑے، اپنی مرضی کو چھوڑے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرے، یعنی ان کے سامنے جھکے، اس کو مانے اور اس پر عمل کرے۔ سوال نمبر 3 میں کہتے ہیں اس سبق میں حضرت زید کی جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی وضاحت کریں، یعنی سبق میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کے متعلق جو باتیں ہیں وہ کون کون سی باتیں، ان کی وضاحت مطلوب ہے۔ تو حضرت زید ابن حارثہ کے بارے میں پہلے میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ وہ ایک غلام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے تھے۔ اصل میں وہ آزاد مرد تھے، وہ اپنے والدہ کے ساتھ ماموں کی گھر گئے تھے 8 سال کی عمر میں، لیکن وہاں اس پر قبیلے قین کے لوگوں نے حملہ کر کے اس کو غلام بنایا اور عکاظ کی بازار میں اس کو فروخت کر دیا۔ حضرت حکیم ابن احزاب ایک صحابی ہے، اس نے اس کو خرید کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ اس وقت اس کی عمر 15 سال تھی، تو 15 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہبہ یعنی مفت دے دیا۔ اس کے بعد حضرت زید ابن حارثہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اور اپنا متبنہ بیٹا بنا لیا، اور اس کے بعد حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ اس کی شادی کرائی۔ جب اس کی گھر میں کوئی جھگڑے وغیرہ آئی اور نباہ نہ ہو سکا تو اس نے طلاق دے دی حضرت زید نے حضرت زینب بنت جہش کو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ اللہ کے حکم سے نکاح کیا۔ تو حضرت زید کے متعلق جو باتیں ہیں وہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، وہ اس رکوع میں بھی ہے کہ زید رضی اللہ عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے تھے، حقیقی بیٹے نہیں تھے، اور ان کا نکاح زینب بنت جہش کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی تھی۔ پھر طلاق کی نوبت آ گئی اور طلاق اس نے دے دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش کے ساتھ نکاح کیا۔ آگے جو مفاہیم ہے، 3 مفہوم ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ اس کا مفہوم تو ہم رکوع میں بیان کر چکے ہیں، اور جو دوسرا آیت ہے، دوسری آیت مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، اس میں جو 2 باتیں ہیں خاتم النبیین اور رجال، دونوں کا وضاحت پہلے لیکچر میں میں کر چکا ہوں۔ تیسری الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، اس میں پیغمبروں کی جو ذمہ داریاں ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بات ہے، اس کی بھی وضاحت پہلے میں کر چکا ہوں۔ یہ رکوع اپنے مشق کے ساتھ اختتام کو پہنچ گیا۔